نفس اللوامة أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسلامی بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور خواتین اسلام، اللہ وحدہ لا شریک، مالک الملک، خالق کائنات، مدبر جہاں، رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین ہی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اور شکر ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد ما خلق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ احباب کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا جو سلسلہ اس موضوع کا چل رہا ہے وہ آج 10واں دن ہے، یعنی 10ویں کڑی ہے، یعنی گویا کہ مسلسل 10 ہفتوں سے ہم سب کی ملاقاتیں ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری ان ملاقاتوں میں خیر و برکت پیدا فرما دے اور ہماری ان ملاقاتوں کو قبول فرما، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا اور ہم سب کو مزید نیکی کی توفیق دے۔ باتیں بہت ساری آپ کے سامنے آ چکی ہیں، بہت ساری علامات اور بہت ساری نشانیوں کا آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہے، آپ نے سماعت بھی فرمایا ہے، اور ابھی بہت سارے ہیں جن تمام کا اعداد و شمار میں لانا آسان تو نہیں ہے۔ البتہ
ہم اپنی حقیر کاوشوں اور کوششوں کے ذریعے اسے اپنے اعداد و شمار میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالی کا بیان ہے کہ وہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ کا ذات، وہی اللہ کی ذات ہے جس رب نے، جس مالک نے، جس خالق نے، جس رازق نے اپنے رسول کو دین، ہدایت، قرآن دے کر کے بھیجا تاکہ تمام ادیان کے اوپر، تمام مذاہب کے اوپر ایک دین جسے دین اسلام کہتے ہیں وہ غالب آ جائے، جو دین، جو شریعت تمام طرح کے نقائص سے پاک ہے، تمام طرح کی مشارکت سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے۔ اگرچہ مشرکوں کو، کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے، ولو کرہ المشرکون، کہیں ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو یا کافروں کو ناگوار گزرے۔ باتیں ہماری چلی تھی ابن ماجہ شریف کتاب الفتن کی وہ حدیث مبارکہ جو ابھی ناتمام تھی اور بیچ میں وقت کی وجہ سے ہم سب کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی تکمیل فرمائیں گے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَإِنَّ مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ سَتُلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّةِ الْمُشْرِكِينَ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانِ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كذابين دجالين قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل۔ یہ ابن ماجہ شریف کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کی تقریباً جو ہے ہم نے تشریح یا اس کا آدھا حصہ ہم نے سماعت کر لیا تھا، جس میں بت پرستی کی طرف میلان یا بت پرستی کا عروج پر ہو جانا، اور اسی طریقے سے بت پرستوں کے ساتھ مسلمانوں کے قبائل مل جانا، اور ان تمام چیزوں میں ایک اہم چیز اور ایک اہم نقطے کی طرف جو اشارہ کیا گیا تھا کہ دنیا کے اندر بت بڑے بڑے ہیں، بت بہت سارے ہیں، کئی مزاروں کے شکل میں ہے، کئی درباروں کے شکل میں ہے، کئی درگاہوں کے شکل میں ہے، کئی چلوں کے شکل میں ہے، کئی مندروں کے شکل میں ہے، اور کہیں جو ہے پمپلیٹ اور کہیں فوٹو اور کہیں اسٹیچو کے شکل میں ہے۔ غرض یہ کہ انواع و اقسام کا بت موجود ہے دنیا کے اندر، اور ان تمام بتوں کی عبادت بھی ہوتی ہے، تمام بتوں کی پرستش بھی ہوتی ہے۔ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانِ، عن قریب میری امت کے بہت سارے قبائل بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے، اور اس میں اس حد تک، اس درجے تک پیوست ہو جائیں گے، گھس جائیں گے، یہاں تک کہ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے قبائل مل جائیں گے، مشرکوں میں سے نہیں، مشرکوں کے ساتھ ساتھ مل جائیں گے، مشرکوں کے ساتھ ساتھ۔ مشرکوں میں ایک ہوتا ہے کہ ان میں جا کے گھس جانا، خلط ملط ہو جانا، لیکن ایک ہے ان کے ساتھ ان کی مصاحبت اختیار کرنا، جیسا کہ میں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا لیکن اس کی توضیح نہیں ہو سکی تھی۔ مشرکوں کے ساتھ ساتھ ان کے کلچر، ان کے رہن سہن، ان کے طرز زندگی اور ان کی جو ہے پیروی کرنا، اور ان کی اداؤں پر قربان ہو جانا، ان کی اداؤں کو اپنانا، ان کی اسٹائل کو اپنی طرز زندگی بنا لینا، ان کے ساتھ ساتھ چلنا۔ لہذا بہت سارے مقامات پر ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی وضاحت ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ 30 کے قریب جھوٹے کذاب دجال آئیں گے، ان میں سے سارے دجالوں اور کذابوں کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ سب کے سب نبی ہیں، اللہ کا پیغمبر ہے۔
لیکن یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے، جیسا کہ پوری وضاحت کی گئی تھی۔ اب یہاں سے میں نے یہ حدیث چھوڑی تھی، وَلَن تَزَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُم حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ فرمایا کہ ان تمام فتنوں کے باوجود، ابھی روزے اول سے پہلے دن سے لے کر کے آج جو 10واں دن ہے ہماری نشست کا، آج تک ایک نہیں سینکڑوں فتنے آپ کے سامنے گنائے گئے۔ ان فتنوں کی خرابیاں، ان فتنوں کی قباحت و شناعت، ان فتنوں کی جو آلائشیں ہیں، ان تمام آلائشوں کی طرف جو آپ کی رہنمائی کی گئی کہ ایسے ایسے فتنے ہیں، یہاں تک کہ فتنہ اپنے جو ہے پرواز کرتے ہوئے اپنے عروج تک پہنچا، اور یہاں تک گیا کہ مسلمان کے بڑے بڑے قبیلے، مسلمانوں کے بڑے بڑے جتھے، مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتیں جو ہے مشرکوں کے ساتھ مل بھی جائیں گے اور بتوں کی عبادت بھی کریں گے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم تلاش کریں گے تو بہت سارے بت ہمارے ضمیروں کے اندر بھی مل جائے گا، ہمارے اندر بھی مل جائے گا۔ بہت سارے بت ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم بھی بت پالتے رہتے ہیں مگر ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، خالی ہم اس کو مشرک، وہ کافر، وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ خرافاتی، وہ جاہل، وہ فاسق، وہ مجرم۔ کبھی کبھی اپنے آپ کا مشاہدہ کرو۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ، کہ یہ تو بت ٹھیک ہے 360 وہاں کعبے میں بت رکھا گیا تھا، ذی الخلصہ کا بت یمن میں تھا، اور ہندوستان کا بت الگ ہے، پاکستان کا بت الگ ہے، دوسری دنیا کا بت الگ ہے، کہیں جو ہے قبر میں سویا بت ہے، کہیں قبر ہی بت ہے، کہیں کچھ ہی بت ہے، یہ سب کے سب اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جو ایک انسان کے اندر بت چھپا ہوا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ، اس بت کے بارے میں کیا خیال ہے جو انسانوں کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے؟ ان کے نفسانی خواہشات ہے، ان کی انانیت ہے، ان کی توہم پرستی ہے، وہ جو دن رات اسے ابھارتا رہتا ہے، اس کی خواہشیں، جن خواہشوں کی تکمیل کے لیے، اس کو پوری کرنے کے لیے ساری بندھنوں کو انسان توڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو یہاں تک کہ قربان کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، کہتا نہیں مجھے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ دراصل وہ تم اپنے نفس کے اندر چھپا جو بت ہے، تم اس بت کی اطاعت کر رہے ہو۔ بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو مشرک کہہ دینا، کسی کو فاسق کہہ دینا، کسی کو فاجر کہہ دینا، مگر کبھی کبھی جو اپنے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا کہ کیا تمہارا خیال ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ تو بڑے بڑے گئے، سب بتوں کے پرستار گئے، کوئی اسٹیچو کے پرستار گئے، کوئی مندروں میں سجدے کرنے والے، مزارات میں سجدے کرنے والے سب گئے، مگر ذرا اے مومن مسلمان بندہ، اے اہل الحدیث بندہ، ذرا مجھے یہ بتا کہ جو تیرے اندر خباثت والا بت چھپا ہوا ہے، اس بت کا کیا کرو گے؟ اگر ہم نے اس بت کو مار دیا، جو بت ہمارے اندر ہماری خواہشات کا بت ہے، جو بت ہمارے اندر ہماری انانیت والا بت ہے، جو بت ہمارے اندر ریاکاری والا بت ہے، اگر ہم نے اس بت کو کچل دیا اور اپنے دل سے نکال کے پھینک دیا تو پھر سمجھ لیجئے ہم کامیاب ہو گئے، نہیں تو آپ ساری زندگی دوسرے بتوں کی تنقید اور اس کی تحقیر اور اس کی تذلیل کرتے رہیں، اور اپنے سینے میں جو بڑا سا مندر بنا ہوا ہے اس کو جو ہے خوب سجاتے رہیں، سنوارتے رہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے رہیں، آپ بیکار، آپ چلے گئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کی سماعت میں، اس کے عقل میں، ساری چیزوں میں پردہ ڈال دیا گیا۔ بہرصورت اس کے بعد فرمایا ان تمام فتنوں کے باوجود وَلَن تَزَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ، ان تمام فتنوں کے باوجود جتنے فتنے گنائے گئے
بت پرستی کا فتنہ، یہاں تک کہ ہمارے سینوں میں جو بت موجود ہے اس بت کا فتنہ، ان تمام فتنوں کے باوجود ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک جماعت برابر ہمیشہ ایسی ہوگی جو حق پرست ہوگی، حق گو ہوگی، بے باک ہوگی، وفا شعار ہوگی۔ وَلَن تَزَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ، ہمیشہ برابر جب سے جماعتیں بنی ہے اور قیامت کی صبح تک بولے تو قیامت جب قائم ہوگی تو شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی، جیسا کہ آپ نے سنا اور مزید ابھی بہت سنیں گے، تو بدمعاش لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، تو آخر کار مومنوں اور مسلمانوں کا ایک دن خاتمہ ہو جائے گا، وہی خاتمہ اس کے لیے قیامت ہوگی۔ تو فرمایا قیامت کی صبح تک وَلَن تَزَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ، قیامت کی صبح تک، آخری دم تک ایک جماعت جو ہے مسلمانوں کی حق پر قائم رہے گی، منصورین، جس کی مدد کی جائے گی۔ اتنی آلائشوں کے باوجود، اتنے جو ہے طوفان بدتمیزی کے باوجود، اتنے جو ہے فتنوں کے شدائد کے باوجود، اتنے طرح کی آلائشوں کے باوجود، طرح کے فتنوں کے باوجود بھی ایک مرد مجاہد والی جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم رہے گی، منصورین، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کی مدد ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد برابر کرتا رہے گا۔ جس طریقے سے وہ برابر وہ جماعت رہے گی، اسی طریقے سے اس جماعت کے اوپر برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد اور اللہ تعالیٰ کی حمایت نازل ہوتی رہے گی، منصورین۔ اس کے بعد فرمایا لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ عز وجل، اور ظاہر سی بات ہے جب اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کو سنبھالنا بھی بہت پڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اچھی جماعت ہوگی، حق پرست جماعت ہوگی، حق پر رہے گی، تو اس کے مخالفین بہت زیادہ ہوں گے۔ اچھے کام کرنے والوں کے دشمن بھی اچھے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، لیکن جتنے دشمن ہوتے ہیں اتنی برکت بھی ہوتی ہے نا، اتنی برکت ہوتی ہے، جتنی دشمنی ہوتی ہے اتنا ہی مزہ آتا ہے جینے میں، کہتے ہیں نا کوئی اپوزیشن نہ ہو تو پھر جیتے گا آدمی کیسے، کوئی مد مقابل نہ ہو تو جیت کیسی ہوگی؟ تو پھر جیتنے کا مزہ ہی کیا آئے گا؟ نہیں آئے گا، خالی میٹھا کھاتے جاؤ گے تو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ بریانی یہ ہو، کھاتے آخر میں آدمی بولتا رہے میٹھا بھی تو لاؤ، نہیں ہے کچھ تو چائے کپ لے آؤ، ڈیکارشن بنا کے لے آؤ۔ تو دونوں ہونا بہت ضروری ہے، متضاد چیزیں، اور جب متضاد چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کسی بھی چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ اور انسان کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کی، خرافات کی بھی چاہت انسان کے اندر ہے اور اچھائیوں کی بھی چاہت ہے، اور دونوں سے فائٹ کرنے کی شکتی اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، دونوں سے لڑنے کی قوت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی یہ دونوں سے تم ایک سے چھٹکارا پانا ہے اور ایک میں تمہیں قائم رہنا ہے، ایک سے چھٹکارا پانا، ایک سے قائم رہنا ہے، تو مسلسل جد و جہد کرنا پڑے گا۔ جو آدمی خالی سوتا رہتا اور کھاتا رہتا، سوتا رہتا کھاتا رہتا اور بیمار بھی ہو جاتا ہے اور طرح کی پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس کی زندگی میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ جو آدمی محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، کھاتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے، اس کو مزہ بھی آتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، اس کو قوت بھی ملتی ہے، ساری چیزیں ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک جماعت حق پر جب رہے گی تو حق کے مد مقابل باطل طاقتیں کھڑی ہوں گی، اور ان باطل طاقتوں سے برابر جو ہے برسرے پیکار اسے رہنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کہا یہ برسرے پیکار تو رہیں گے، مگر مسئلہ یہ ہوگا کہ منصورین، آسمان سے اس کی مدد کی جائے گی، اور لا یضرهم من خالفهم، ساری دنیا اس کے دشمن ہوں گی۔ آج ساری دنیا مسلمانوں کے دشمن ہے کہ نہیں ہے؟
ہیں؟ ارے بھیڑ بکریوں کے دشمن ساری دنیا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جہاں دیکھو وہیں کٹتی ہے، بکریاں کٹتی ہے، بھیڑ کٹتے ہیں، گائے کٹتے ہیں، مگر پھر بھی زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اچھے لوگ جتنے جو ہے فنا ہوں گے اتنے ہی جو ہے اس میں برکت ہوگی. مسلمان اچھے ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو چور مسلمان ہے، مسلمان کوئی چور مسلمان بن گیا ہے چوری کرنے کے لیے، تو اس کی تو بات نہیں کی جاتی ہے نا. مگر جو واقعی مسلمان ہے، واقعی جماعت حقہ میں سے ہے، واقعی اس جماعت میں سے ہے جس جماعت کے بارے میں یہاں مزدار خوشخبری سنائی گئی ہے کہ برابر حق پر قائم دائم رہے گی، اس جماعت میں برکت ہی برکت ہوگی. ساری دنیا اس کے اوپر پل پڑے گی، ساری دنیا. آج خالی مجموعی طور پر، میں جماعت حقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر مجموعی طور پر اجتماعی طور پر مسلمانوں کو ہی لے لیا جائے تو بھائی دیکھو مسلمان کتنے جو ہے قربان ہو رہے بکروں کی طرح، مگر کمی واقع ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. پھر بھی ایک ایک گھر میں 4 5 بچے پیدا ہو رہے ہیں، پھر بھی ہو رہے ہیں. یہ برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور ایک طرح سے مسلمانوں کی طاقت بھی ہے، کیونکہ تعداد جتنی ہوگی طاقت اتنی بڑھے گی. مگر حقیقی طاقت ہے منصورین، جو آسمان سے مدد آئے گی. منصورین فرمایا لا یضرهم من خالفهم، ساری دنیا اس کی مخالفت کرے گی. آج مجموعی طور پر میں بات کروں، سچے جو مسلمان ہیں، سچے سنتوں کے پابند و قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے والے، آج ساری دنیا میں اس کی مخالفتیں ہوتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اچھے اچھے مجلسوں میں بیچاروں کی بے عزتی اور رسوائی ہو جاتی ہے. کہہ رہے ان کو کیا معلوم ہے؟ جیسا کہ ابھی میں بتانے والا ہوں کس طرح سے رسوائی ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی چلی جائے گی. تو فرمایا لا یضرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ، ساری دنیا اور ان کے سارے مخالفین مل کے اس کے خلاف کریں گے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کریں گے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ چونکہ مسلمانوں ہی کی مثال ہے. دنیا میں بہت سارے مقامات پر بہت سارے اہل حدیثوں کی مساجد بنی، اور میرا یہ ایمان بھی ہے اور میرا دعویٰ بھی ہے کہ ساری کائنات میں جتنے مسلمانوں کے گروہ اور جماعت ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ حق اور سچائی پر اگر کوئی جماعت ہے تو صرف اور صرف اہل الحدیث ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. البتہ اہل الحدیث کے افراد میں سے بعض کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو لے کر کے اجتماعی طور پر جماعت حقہ، جماعت اہل حدیث کو نشانہ تنقید نہیں بنایا جا سکتا ہے. مگر اجتماعی طور پر اگر کوئی جماعت ہے جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہے، عمل کرنا چاہنا اور عمل نہ ہونا یہ دونوں الگ الگ پہلو ہیں. مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے صرف ایک عقیدے کو فوکس کیا، جس عقیدے کو بھی سنبھال نہیں سکا، اور ساری دنیا میں بدنام کر دیا کہ حدیث یہ ہوتے ہیں، اہل سنت یہ ہوتے ہیں، فلانے یہ ہوتے ہیں، چلانے یہ ہوتے ہیں. سب سے بڑی چیز عقیدے میں جو ہے وہ عقیدے اللہ پر عقیدہ رکھتے ہوئے ایک انسان کا اخلاق سب سے درست ہونا چاہیے. اگر اخلاق درست نہیں ہے تو اس انسان کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ میرا دعویٰ قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے. اگر ایک انسان کا اخلاق درست نہیں ہے، اس انسان کا عقیدہ بھی ناتمام ہے، اس انسان کی توحید بھی ناتمام ہے. اس لیے کہ یہ اخلاق بھی توحید ہی سے نکلی ہوئی چیز ہے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اور پورا مگن رہتے ہیں ساری دنیا، بھائی ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو کفر نہیں کرتے، ہم چادریں نہیں چڑھاتے، پھول نہیں چڑھاتے. لیکن جیسا کہ میں نے ابھی کہا، سب سے بڑی بڑی چادریں جو چڑھاتے ہیں ہم اپنے اندر چھپے ہوئے بت کے اوپر چڑھاتے ہیں، اور اسی میں ہم پھنس جائیں گے، اسی میں ہم پھنس جائیں گے. تو ہمیں پھنسنا نہیں چاہیے. تو ہمارا جو اجتماعی طور پر ایک جو جماعت ہے، جو واقعی کتاب و سنت کے مطابق چلنے والی جماعت ہے، وہ جماعت اس روئے زمین اور نیلے چھت آسمان کے نیچے صرف اور صرف اہل حدیثوں ہی کی جماعت ہے. اور اس دلیل پر میرا دعویٰ بھی، اس دعویٰ پر میری دلیل بھی ہے،
جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے اور جانتے ہیں. اور ساری دنیا اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کے لیے، ہماری قوم کے لوگ مسلمان بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے، طرح طرح کے آلہ جات استعمال کیے. کبھی جو ہے ISIS سے جوڑا گیا، کبھی کسی سے جوڑا گیا، کبھی کسی سے جوڑا گیا، لیکن اللہ والوں مجھے آج تک بتلاؤ کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکا؟ کبھی تھوڑی سی پریشانی آ سکتی ہے، مگر لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، موت آ جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی بھی اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی اس جماعت کو صفحے ہستی سے کوئی مٹا ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا، مگر ساری دنیا کوششیں کریں گی، ساری دنیا کوششیں کریں. ابھی تو خالی جو ہے مسئلے ہمارے ملک میں تھوڑے چل رہے ہیں مسلمانوں غیر مسلمانوں کا، اسی لیے تھوڑا بھی دبا ہوا ہے، ورنہ ایسے لوگ تقریر کرنے والے آتے ہیں کہ کرسیاں بھی توڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ اسٹیج بھی گر جاتا ہے اور جو ہے لاؤڈ اسپیکر کا وہ پردہ بھی پھٹ جاتا ہے کہ یہ ہے، وہاں بھی یہ ہے، چلانے یہ ہے، فلانے وہ ہے، ڈھکانے وہ ہے. تو سوال وہ نہیں ہے، ساری دنیا گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ عز وجل، کہ ساری دنیا جو اس کے مخالفین ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں گے، مگر کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اب ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ ہم میں سے کون کون اس جماعت میں شامل ہے. بات تو مزے کی آئی، تقریر مزے کی آئی، اچھی تقریر ہوئی، اور جو ہے حدیث بھی بڑی اچھی تھی، ہماری تعریفیں بھی کی گئی، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ جس جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جماعت کو کوئی جو ہے مخالفین میں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا، اس کو تباہ نہیں کر سکتا، مگر اس کے خلاف سب کے سب ہوں گے، سب کے سب ہوں گے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس جماعت میں سے ہمارا نام ہے یا نہیں ہے. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہم کیسے دیکھیں گے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، بڑا سا آئینہ سب کے گھر میں ہوگا، جن کی شادی ہوئی ہوگی ان کو تو کم از کم سسرال سے ملا ہوگا اور ڈریسنگ ٹیبل بول کے، ہے نا، وہیں کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو، اپنے آپ پر غور کرو، اپنے چہرے پر، مہرے پر، وضاقتہ پر، ساری چیزوں پر، اپنے اخلاق پر غور کرو کہ بھیا تمہارا اخلاق کہاں، تمہارے اخلاق میں کہاں فالٹ ہے، کہاں غلطی ہے، کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے. ساری چیزوں کا جائزہ لو، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم اس جماعت میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے، نجات پانے والی جماعت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم برباد ہو جانے والے لوگوں میں سے ہیں. ارے بولتے نا سنگھرش ہی جیون ہے، لڑتے رہو، توڑتے رہو. تو کسے توڑو گے؟ غریبوں کو اٹھا اٹھا کے پٹک دو؟ نہیں نہیں نہیں، اپنے اندر جو خباثت ہے اسے کچل ڈالو، اپنے باطل جذبات و احساسات کو کچل ڈالو، اور یہ دیکھو کہ آیا اس جماعت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے، اس جماعت کی لسٹ میں یا اس کے افراد کی لسٹ میں میرا نام آیا ہے یا نہیں آیا ہے. اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا ہے تو جلدی سے اس میں نام درج کرا لینا چاہیے، درج کرانا چاہیے. تو ان تمام آلائشوں کے باوجود ایک جماعت حق پر رہے گی، اور یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے، اور قیامت تک یہ جماعت رہے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہاں تک کہ کب تک؟ قیامت بولے تو جس دن سور میں پھونک مارے گا اس دن نے، یہاں تک کہ ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جو آگے انشاءاللہ دوسری نشستوں میں ذکر کروں گا، لیکن بات آئی ہے تو اتنا جان لیں، ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی. اس ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو بیچارے کی موت ہو جائے گی، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، اور پھر سارے ایمان والے ختم ہو جائیں گے. اس وقت تک حق پرست لوگ رہیں گے. مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر حدیث مبارکہ ہے،
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. یہ مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے. جہاں تک ہم نے دیکھا کہ بت پرستی عام ہو گئی ہے اور ایمان والوں کا جینا تقریباً مشکل ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے. حیا والوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے. اجیرن بولے تو تکلیف والی، بے چینی والی. جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حیا ہے، جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، اور حیا جس کے اندر ہے اس کے اندر انشاءاللہ اخلاق بھی رہے گا، ہے کہ نہیں؟ اچھا اخلاق بھی رہے گا. تو ایمان والوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے، مشکل میں پڑ گئی ہے. اہل ایمان کا اپنے ایمان پر زندگی گزارنا یہ مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ہر جگہ ہر طرح کے فتنوں کی آلائشیں، ہر طرح کے گناہ کا وائرس پھیلا ہوا ہے. انسان گھر سے نکلتا ہے تو بے حیائیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، موبائل کھولتا ہے تو پہلے بے حیائیاں ہی آ کر کے سلام کرتی ہے نا؟ سلام بولے تو السلام علیکم نہیں کرتے ہیں، سمجھ گئے ہو نا؟ اتنا سمجھو. تو وہاں پر اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. انسان غرض کے جو ایمان والا ہے، اب مجبوری میں اس کو موبائل کال اور کمپیوٹرز کا اور یہ دیگر جو ہے آلہ جات کا استعمال کرنا ہماری ضرورت بھی ہے، انٹرنیٹ ہماری ضرورت ہے، مگر جو ہی ہم کھولتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہے جس سے جو ہے ہمارے ایمان کے اندر گدلاہٹ آ جاتی ہے. اہل ایمان بے حیائی کو جب دیکھتا ہے تو اپنے اندر شرم محسوس کرتا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کے اندر ہے، میں نے جو ابھی بیان کیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبیت پر ہی شروع ہوا تھا. اجنبی جانتے ہو نا؟ جب میں پہلے دن یہاں آیا تھا تو لوگ دیکھیں گے ارے یہ ٹوپی والا کہاں سے آ گیا ہے نا؟ پہلے دن میں یہاں اجنبی تھا، پھر دھیرے دھیرے سب میں گھل مل گیا ہے نا. تو پہلے دن لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے ہوں گے کہ بھائی اس سے کیا بات کریں گے، ٹوپی والا کیسا ہوگا، نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی جب اسلام آیا تھا تو اسلام اجنبیت ہی میں اسلام کا جو ہے بود و باش ہوا تھا اور پنپا اور بڑھا تھا. جب یہ شروع ہوا تھا تب دشمنوں کے نرغے ہی میں پلا اور بڑھا. کہاں پر؟ دشمنوں کے نرغے میں. معلوم ہے نا کہ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں اعلان کیا تو لوگوں مسلمانوں کو کیسے لوگ پیٹنے لگے، یہاں تک کہ معاذ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی. تو یہ اجنبیت ہے کہ جب اسلام آیا تو اس کے چاروں طرف دشمنان پھیل چکے تھے اور دشمنوں کے بیچ اجنبیت میں ہی رہتے رہتے پلے اور بڑھے. اور پھر ایک روز ایسا آیا کہ اپنے عروج کو پہنچا اور پھر رفتہ 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 اسلام کو زوال آئے گا. اور جب انتہائی دنیا کی طرف جب اسلام کا سفر ہوگا یا اسلام بھی اپنے خاتمے کی طرف سفر کرے گا، یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف اپنے خاتمے کی طرف جب چلی جائے گی تو بھی ایسا ہی ہوگا کہ اسلام جو ہے، اسلام کے ماننے والے لوگ بھی اجنبی ہوں گے. اسلام کے ماننے والے لوگوں کو بھی لوگ دیکھنا، ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کریں گے، اور ان کے مخالفین بھی ہوں گے، ان کے دشمن بھی دنیا کے اندر ہوں گے. آج ہے کہ نہیں اسلام کے دشمن چاروں طرف جو ہے کوے چیل کی طرح منڈلا رہے ہیں، کوے چیل کی طرح. جس طرح مرغی کے چوزوں کو اٹھانے کے لیے چیل، کوے، یہ وہ پرندے آ کر کے گھومتے رہتے ہیں، ویسے ہی دشمنان اسلام مسلمانوں کے سروں کے اوپر مڈلا رہے ہیں کہ اسے کس طرح سے کچل دیا جائے. مگر ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان گرامی سنا کہ لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی، کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن یہ رات یوں ہی ختم نہیں ہو جائے گی، یہ دن و رات لیل و نہار یوں ہی ختم نہیں ہو جائیں گے، یعنی قیامت یوں ہی نہیں آ جائے گی، قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک بار پھر سے لات و عزیٰ کی، لات و عزیٰ جانتے ہو؟ معلوم ہے کسے بھی لات و عزیٰ؟ معلوم ہے کتنا بڑا رہتا ہے؟ بتاؤ بھائی، اتنا بڑا؟ ہاں صحیح کہا۔ کہاں رہتا ہو؟ اچھا مکہ میں رہتا ہے ابھی بھی؟ تھا ہے نا؟ کب رہتا تھا؟ 1400 سال پہلے رہتا تھا، ہے نا؟ تو اس کو رکھا گیا تھا، بیچارہ خود رہتا نہیں تھا، وہ تو مجبوری تھی اس کی، وہ چل نہیں پاتا تھا نا، چل نہیں پاتا تھا، وہ بھی بت تھا، وہ بھی ایک اسٹیچو تھا، اس کو اس حلیے میں پرویا گیا تھا، مٹی پتھر کا بنا کے رکھا گیا تھا، تو اس کا تو خاتمہ ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام المومنین کے سامنے جب یہ بات آئی کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دن اور رات ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ پھر سے لات و عزیٰ کی پرستش ہوگی، ارے حیرت میں پڑ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، حیرت میں پڑنے والی بات ہے کہ اسلام غالب آ گیا، سب بت وت کو توڑ اوڑ دیا گیا اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا گیا، مکہ میں کہیں بت وت نہیں رہنے لگا۔ یہ ساری چیزیں جب سامنے تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سامنے تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یوں سمجھتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین، حق، ہدایت اور یہ قرآن دے کر کے اپنے رسول کو بھیجا، اور اب یہ تمام ادیان کے اوپر، تمام دین کے اوپر، تمام مذاہب کے اوپر، تمام ریلیجنز کے اوپر یہ دین اسلام غالب آ جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے، جس کو قبول کیا ہے، جس کو چاہا ہے، جو مطلوب ہے دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے گا، یعنی صرف اور صرف اسلام ہی کا بول بالا ہوگا، ہر کونے کونے میں اسلام کا ہی چرچا ہوگا۔ تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ لات و عزیٰ جو مٹ چکا ہوگا پھر کہاں سے اس کی پرستش ہوگی؟ آپ نے گزشتہ جو ہے نشست میں یہ بات سماعت فرمائی کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ جو بت ہے، اس بت کا پھر سے طواف کرے گی یمن میں قیامت سے پہلے پہلے۔ اسی طریقے سے لات و عزیٰ جو معروف و مشہور کفار مکہ کا بت تھا، جن کی عبادت کفار مکہ کرتے تھے، جن کے سامنے سجدے کرتے تھے، جن کے جو وسیلے لیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ تک اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے، ان بزرگ بتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، چونکہ وہ کسی بزرگ ہی کا وہ پتلا تھا، تو آپ نے فرمایا پھر قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک بار جو ہے ان بتوں کی پرستش ہوگی۔ تو ام المومنین نے یہ بات جتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یوں سمجھتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیت بھی یہی ہے، کوئی بھی یہی سمجھے گا۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا تو پھر یہ کیسا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا، یعنی جب تک چاہے گا تب تک دین غالب ہوگا۔ ہمارا بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا میں ایک بار پھر سے دین کا غلبہ ہوگا، اور دنیا کے کونے کونے میں دین پہنچے گا، ضرور پہنچے گا۔ کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں پر دین اسلام نہیں پہنچے گا، دین کی تبلیغ نہیں پہنچے گی۔ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں بھی جو ہے دین اسلام تقریباً ہر گھر میں پہنچ رہا ہے، ہر گھر میں، چاہے مسلمانوں کا ہے، غیر مسلمانوں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا، جو بھی مذاہب کے ماننے والے، سب کے گھروں میں جاتا ہے اسلام، گھوم کے آتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے گھروں میں بے حیائیاں، برائیاں، فحشکاریاں، ساری چیزیں گھوم کے جاتی ہے نا، جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ ہمارے پاس سے ہو کے جاتی ہے پیارے، ہنسو چاہے رو، جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ ہمارے موبائل میں جب ہم گھر میں ٹی وی لگاتے ہیں، موبائل لگاتے ہیں، تو وہاں بھی سلام کر کے جاتی ہے۔
بے حیائیاں جاتی ہے، برائیاں جاتی ہے. اسی طرح سے اسلام بھی جو ہے تقریباً سب کے گھروں میں دستک دیتا ہے جا کر کے. یہ الگ بات ہے اسلام اسے لوگ نہ مانے، ایکسپٹ نہ کرے، مگر یہ تو ہے. اور اس حساب سے بھی پوری کائنات میں ایک بار اسلام کا بول بالا ہوگا، چلے گا. خیر، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک بار جو ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تب تک جو ہے یہ ہوگا، پھر سے بت پرستی شروع ہو جائے گی. اور جب بت پرستی ان پرانے بتوں کو جب کھود کر نکالا جائے گا تب ہمیں اور زیادہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب گڑبڑ ہے. اب جو ہے بیماری اتنی پھیل چکی ہے، دنیا کو مرض اتنا لگ چکا ہے کہ اب جو ہے دنیا سانس توڑنے کے قریب ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ ایک انسان کو جب بیماری لگتی ہے تو ایک حد تک معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تو یہ چلنے والا زندہ رہے گا، مگر بیماریاں جب بڑھتی جاتی کچھ علامات ایسی ہوتی ہے کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد گھر والوں کو، رشتہ داروں کو معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہے ٹکنے والا نہیں ہے. ویسے جب اس طرح کی چیزیں وجود میں آنے لگے دوبارہ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب دنیا بھی سانس توڑنے والی ہے. تو یہی بات ہوئی کہ جب بت پرستی اس قدر عام ہو جائے گی تو پھر وہ لوگ جو اہل ایمان، اہل اسلام اور مسلمان ہیں، ایسے لوگ اجنبی لوگوں کے بیچ اجنبی بن کے رہ جائیں گے. آج ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بیچ جو ہے اجنبی بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اگر اچھا ایمان والا ہے، شریعت کا پابند ہے، تو دوسرا جو متشرع نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں، وہ آدمی دیکھ کر کے جو ہے کنکھیاں مارتے رہتا ہے، جا رہا ہے دیکھو نمازی صاحب ہے، یعنی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی اجنبیت ہے. اور یہاں تک کہ اجنبیت اتنی آ جائے گی اور اسلام اتنا مختصر ہو جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس قدر جو ہے دین سمٹتا چلا جائے گا کہ صرف مکہ اور مدینہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آ کر کے اسلام سمٹ جائے گا. ویسا ہی جیسا کہ سانپ اپنے بل میں سمٹ کر کے گھس جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. اسلام اتنا مختصر ہو جائے گا. آج ایک چیز نوٹس کرو، اندازہ کرو کہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا اتنا ہے، اتنی تبلیغ ہوتی ہے، اتنی ترویج ہوتی ہے، اتنی تشریح ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اسلام کے جو ارکان اور اعمال ہے اس میں کتنا ڈیولپ ہوا ہے، اس میں کتنی ترقی ہوئی ہے، کتنی ہوئی ہے. ہم اس چیز کو غور کر سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں تو کس طرح دھیرے دھیرے ایک طرف سے تو پھیل رہا ہے مگر دوسرے طرف سے سمٹ رہا ہے. مگر ایک چیز ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، یعنی اس زمانے میں بھی جو اپنے ایمان پر ہوں گے کہ لوگ مسلمان کو، اہل ایمان کو اجنبی سمجھیں گے، لوگوں سے رشتہ ناتا توڑیں گے، اہل ایمان سے لوگ کنارہ کشی اختیار کریں گے، اہل ایمان سے لوگ دوری اختیار کریں گے، اہل ایمان سے لوگ دشمنیاں کریں گے، تب بھی وہ ایمان پر ڈٹا رہے گا، اڑا رہے گا. فطوبى للغرباء، اس قسم کے اجنبی مومن اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے. کس چیز کی بشارت ہے؟ جنت کی بشارت ہے جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. یہ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور آپ کے فرمودات تھے کہ بت پرستی اس قدر عام ہوتی چلے گی قرب قیامت میں، اور دین اسلام مختصر ہوتا چلا جائے گا، سمٹتا چلا جائے گا، سمٹتے 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 اس کا دائرہ کار اتنا ہو جائے گا کہ صرف اور صرف جو ہے مکہ اور مدینہ، مسجد حرام اور مسجد نبی میں سمٹ جائے گا. اس کے بعد دن آتا چلا جائے گا، گزرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہاں مسئلہ بیت المقدس تک آ جائے گا. عمران بیت المقدس و خراب یثرب، یہ حدیث کے اندر لفظ ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم نشستوں میں
ان تمام بڑی بڑی نشانیوں کی وضاحت کریں گے اور سماعت بھی فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ایمان کی حالت پر زندہ اور تابندہ رکھ، مرنے سے پہلے پہلے تو اپنا پیارا بنا، توبۃ نصوح سچی توبہ کی توفیق ہمیں دے، ہر طرح کی آلائشوں سے، ہر طرح کے خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب